کیا عالمی طاقت واقعی ایک ہی مرکز میں رہ سکتی ہے یا وقت کے ساتھ نظام خود بہت کئی طاقتوں میں بٹ جاتا ہے؟ دنیا کی طاقت کا نظام کبھی مکمل طور پر ساکن نہیں رہتا۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب ایک ریاست عالمی فیصلوں کے مرکز میں آ جاتی ہے اور باقی دنیا اس کے گرد گھومتی دکھائی دیتی ہے، مگر وقت کے ساتھ وہی نظام آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اس تبدیلی کا شور بہت کم ہوتا ہے مگر اس کے اثرات گہرے ہوتے ہیں۔ یک قطبی نظام سے کثیر قطبی دنیا کا سفر دراصل اسی خاموش تبدیلی کی کہانی ہے۔ کیا یک قطبی نظام خود اپنی حدود پیدا کر دیتا ہے؟ جب عالمی طاقت ایک ہی مرکز میں جمع ہو جائے تو ابتدا میں نظام غیر معمولی حد تک منظم اور تیز رفتار دکھائی دیتا ہے۔ بڑے عالمی فیصلے کم وقت میں ہو جاتے ہیں، کم طاقت اور اختیار ایک ہی جگہ مرکوز ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے تنازعات فوری دباؤ کے ذریعے قابو میں رکھے جاتے ہیں اور عالمی نظام بظاہر مستحکم نظر آتا ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی مرکز آہستہ آہستہ پوری دنیا کی مسائل، تنازعات اور ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کرنے لگتا ہے۔ ہر خطے کی سیاست، ہر اقتصادی بحران اور ہر سیکیورٹی مسئلہ اسی ایک طاقت کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا کی معیشت پھیلتی ہے، نئی ریاستیں ابھرتی ہے اور مختلف خطوں کے مسائل پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں، ویسے ویسے اس مرکزی طاقت پر دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ ہر مسئلے میں براہ راست مداخلت ممکن نہیں رہتی اور ہر خطے کو مسلسل سنبھالنا ایک مشکل کام بن جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نظام کی رفتار آہستہ آہستہ سست ہونے لگتی ہے، فیصلوں میں تاخیر آنے لگتی ہے اور بعض خطوں میں ایسا حالات پیدا ہو جاتا ہے جہاں مرکزی طاقت کی موجودگی کمزور دکھائی دیتی ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں دوسری ریاستیں آہستہ آہستہ اپنے کردار کو بڑھانے لگتی ہے۔ ابتدا میں یہ کردار محدود ہوتا ہے مگر جیسے جیسے حالات واضح ہوتا ہے ویسے ویسے نئی طاقتیں اپنے اثر و رسوخ کو مضبوط کرنے لگتی ہے۔ یوں یہ قطبی نظام بظاہر مضبوط دکھائی دیتے ہوئے بھی اپنے اندر ایسی تبدیلیوں کو جنم دیتا ہے جو وقت کے ساتھ عالمی طاقت کو کئی مراکز میں تقسیم کرنے لگتی ہے۔ کیا علاقائی طاقتیں عالمی نظام کے خلا کو پر کرنا شروع کر دیتی ہے؟ جب عالمی سطح پر ایک مرکزی طاقت پر خطے میں یکساں توجہ نہیں دے پاتی تو آہستہ آہستہ مختلف علاقوں میں ایک خلا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ہر خطے کی سیاست، معیشت اور سلامتی کے مسائل ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے ایک ہی طاقت کے لیے ہر جگہ مسلسل موجود رہنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں علاقائی ریاستیں اپنے ارد گرد کے حالات کو سنبھالنے کی کوشش شروع کر دیتی ہے۔ ابتدا میں ان کا کردار محدود اور محتاط ہوتا ہے کیونکہ وہ براہ راست عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے قریبی ماحول کو مستحکم کرنے پر توجہ دیتی ہے، مگر وقت کے ساتھ جب علاقائی مسائل پیچیدہ ہونے لگتے ہیں، سرحدی تنازعات بڑھتے ہیں یا معاشی مواقع سامنے آتے ہیں تو یہی ریاستیں زیادہ فعال ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرنے لگتی ہے، نئی شراکتیں قائم کرتی ہے اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ایسے تعلقات بناتی ہے جو انہیں خطے کے اندر اثر و رسوخ دینے لگتے ہیں۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ ان کی سفارتی سرگرمیاں بڑھتی ہے، معاشی روابط مضبوط ہوتے ہیں اور سیکیورٹی تعاون بھی وسیع ہونے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہی علاقائی سرگرمیاں ایک بڑے عالمی نقشے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مختلف خطوں میں اب الگ الگ مراکز ابھرنے لگتے ہیں جہاں مقامی طاقتیں اپنے دائرے میں اثر انداز ہوتی ہے۔ یوں عالمی نظام میں طاقت صرف ایک مرکز تک محدود نہیں رہتی بلکہ مختلف مراکز سے ظاہر ہونے لگتی ہے اور دنیا بتدریج ایک کثیر قطبی سمت اختیار کرنے لگتی ہے۔ کیا معیشت کا پھیلاؤ طاقت کو خود بخود تقسیم کر دیتا ہے؟ عالمی معیشت جب پھیلتی ہے تو اس کا اثر صرف تجارت کے حجم تک محدود نہیں رہتا بلکہ پوری اقتصادی ڈھانچہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں پیداوار، سرمایہ کاری اور بڑی مالیاتی سرگرمیاں عموماً چند مضبوط خطوں میں مرکوز ہوتی ہے جس کی وجہ سے عالمی فیصلوں پر بھی انہی خطوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب نئی صنعتیں ابھرنے لگتی ہے، نئی منڈیاں سامنے آتی ہے اور ٹیکنالوجی مختلف ریاستوں تک پہنچنے لگتی ہے تو اقتصادی سرگرمیوں کا جغرافیہ وسیع ہونے لگتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں دنیا کے مختلف حصوں میں نئی صنعتی مراکز بننے لگتے ہیں۔ بعض ریاستیں سستی پیداوار کے ذریعے عالمی سپلائی نظام میں شامل ہو جاتی ہے جبکہ کچھ ممالک جدید ٹیکنالوجی اور خدمات کے میدان میں آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ تجارت کے راستے بدلنے لگتے ہیں اور سرمایہ کاری بھی نئے خطوں کی طرف منتقل ہونے لگتی ہے۔ اس طرح دولت اور وسائل ایک محدود دائرے سے نکل کر مختلف ریاستوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی معاشی طاقت کئی ریاستوں میں پھیلتی ہے ویسے ہی عالمی فیصلوں میں ان کا وزن بھی بڑھنے لگتا ہے۔ وہ صرف منڈی کا حصہ نہیں رہتے بلکہ عالمی پالیسی، تجارتی اصولوں اور مالیاتی نظام پر بھی اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ یوں ایک ایسا عالمی نظام ابھرتا ہے جہاں اقتصادی قوت کئی ریاستوں کے پاس ہوتی ہے اور یہی معاشی توازن آہستہ آہستہ سیاسی طاقت کو بھی مختلف سمتوں میں منتقل کرنے لگتا ہے۔ کیا ٹیکنالوجی کی پھیلتی ہوئی رسائی طاقت کے ارتکاز کو توڑ دیتی ہے؟
یعنی کنسنٹریشن کو۔ ایک دور ایسا تھا جب جدید ٹیکنالوجی صرف چند ترقی یافتہ ریاستوں تک محدود تھی۔ تحقیق کے بڑے ادارے، صنعتی صلاحیت اور جدید مشینری زیادہ تر انہی ممالک کے پاس تھی، جس کی وجہ سے عالمی نظام میں ان کی برتری واضح دکھائی دیتی تھی۔ یہی تکنیکی برتری انہی معیشت، صنعت اور دفاع جیسے اہم شعبوں میں آگے رکھتی تھی، اور عالمی طاقت کا توازن بڑی حد تک انہی چند مراکز کی گرد گھومتا تھا۔ مگر وقت کے ساتھ یہ صورتحال آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ تعلیم کے پھیلاؤ، عالمی تجارت کی فروغ اور معلومات تک آسان رسائی نے ٹیکنالوجی کو محدود دائرے سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ مختلف ریاستوں نے تحقیق میں سرمایہ لگانا شروع کیا، نئی صنعتیں قائم کی اور ڈیجیٹل نظام کو تیزی سے اپنایا۔ اس عمل کے نتیجے میں وہ خلا کم ہونے لگا جو پہلے ترقی یافتہ اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے درمیان موجود تھا۔ جیسے جیسے زیادہ ریاستیں ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے لگے، ویسے ویسے ان کی صنعتی صلاحیت اور معاشی طاقت بھی بڑھنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی منڈیوں میں ان کا کردار مضبوط ہوا اور وہ نئی ایجادات اور پیداوار کے ذریعے عالمی نظام کا اہم حصہ بننے لگے۔ یوں طاقت کا وہ توازن جو پہلے چند ہاتھوں میں تھا، آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگا اور دنیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہونے لگی جہاں تکنیکی صلاحیت کئی مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو کر عالمی طاقت کو بھی متعدد سمتوں میں پھیلا دیتی ہے۔ کیا عالمی ادارے خود کثیر قطبی نظام کو جنم دیتے ہیں؟ بین الاقوامی ادارے عموماً ایک خاص تاریخی مرحلے میں وجود میں آتے ہیں جب عالمی طاقت کا توازن نسبتاً واضح ہوتا ہے۔ ابتدا میں ان اداروں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ موجودہ عالمی نظام کو منظم رکھا جائے، تجارت اور سفارتکاری کی اصول طے کیے جائے اور ریاستوں کے درمیان تعلقات کو ایک متفقہ فریم ورک کے اندر رکھا جائے۔ اس مرحلے پر بڑی طاقتیں ان اداروں میں زیادہ اثر و رسوخ رکھتی ہے اور اہم فیصلوں کی سمت بھی بڑی حد تک انہی کے مفادات کے مطابق طے ہوتی ہے۔ مگر وقت کے ساتھ جیسے جیسے دنیا کی زیادہ ریاستیں عالمی تجارت، مالیاتی نظام اور سفارتی عمل میں شامل ہونے لگتی ہے، ویسے ویسے انہی اداروں کے اندر نئی آوازیں بھی ابھرنے لگتی ہے۔ چھوٹی اور ابھرتی ہوئی ریاستیں اپنی معاشی اور سفارتی موجودگی کے ذریعے ان پلیٹ فارمز پر زیادہ فعال ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں اداروں کے اندر نئے اتحاد بنتے ہیں، مختلف گروہ اپنی ترجیحات کے مطابق تعاون بڑھاتے ہیں اور فیصلوں کے عمل میں آہستہ آہستہ نئے توازن پیدا ہونے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ توازن بدلتا ہے، ویسے ویسے پرانی مراکز کی اجارہ داری کم ہونے لگتی ہے۔ اب عالمی فیصلے صرف چند طاقتوں کے گرد نہیں گھومتے، بلکہ مختلف ریاستیں اپنے مفادات کے مطابق اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ یوں وہی بین الاقوامی ادارے جو ابتدا میں یک قطبی نظام کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے تھے، وقت کے ساتھ کثیر قطبی دنیا کی بنیاد تیار کرنے میں اہم کردار ادا کرنے لگتے ہیں۔ کیا طاقت کا پھیلاؤ عالمی فیصلوں کی رفتار کو بدل دیتا ہے؟ جب طاقت ایک ہی مرکز میں جمع ہو تو عالمی فیصلے عموماً نسبتاً تیزی سے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اختیار محدود ہاتھوں میں ہوتا ہے اور مختلف ریاستوں کے مفادات کو بیک وقت سنبھالنے کی ضرورت کم ہوتی ہے۔ ایسے نظام میں بڑی طاقت کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بحران، تنازع یا عالمی مسئلے پر فوری رد عمل دے سکے۔ اسی وجہ سے ابتدا میں عالمی نظام زیادہ منظم اور فعال دکھائی دیتا ہے، کیونکہ فیصلہ سازی کا عمل زیادہ پیچیدہ نہیں ہوتا۔ مگر وقت کے ساتھ جب مختلف ریاستی، معاشی، سیاسی اور سفارتی میدان میں مضبوط ہونے لگتی ہے تو عالمی سیاست کا منظرنامہ آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے۔ نئی طاقتیں اپنے مفادات اور ترجیحات کے ساتھ عالمی فیصلوں میں حصہ لینا شروع کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کسی بھی بڑے فیصلے کے پیچھے کئی مختلف مفادات، علاقائی ترجیحات اور سیاسی حساب کتاب شامل ہونے لگتے ہیں۔ اب کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مختلف طاقتوں کے درمیان توازن قائم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی عمل فیصلہ سازی کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ عالمی فیصلے اب فوری طور پر نہیں ہوتے، بلکہ مشاورت، مذاکرات اور مختلف مفادات کے درمیان سمجھوتے کے ذریعے طے ہوتے ہیں۔ بظاہر اس سے رفتار کم محسوس ہوتی ہے، مگر اسی عمل کے ذریعے نظام زیادہ متوازن اور وسیع نمائندگی کا حامل بن جاتا ہے اور دنیا آہستہ آہستہ ایک ایسے طاقت کے ڈھانچے میں داخل ہو جاتی ہے جہاں کئی ریاستیں مل کر عالمی سیاست کی سمت متعین کرتی ہے۔ کیا کثیر قطبی نظام دراصل طاقت کے پھیلاؤ کا قدرتی انجام ہے؟ وقت کے ساتھ جب دنیا کی معیشت پھیلتی ہے، نئی ٹیکنالوجی مختلف خطوں تک پہنچتی ہے اور علاقائی طاقتیں اپنے اپنے ماحول میں زیادہ فعال ہو جاتی ہے تو عالمی طاقت کا توازن بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگتا ہے۔ ابتدا میں شاید یہ تبدیلی واضح محسوس نہ ہو، مگر کئی برسوں اور دہائیوں کے دوران معاشی وسائل، صنعتی صلاحیت اور سیاسی اثر و رسوخ مختلف ریاستوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں وہ نظام جو پہلے ایک مرکزی طاقت کے گرد گھومتا تھا، آہستہ آہستہ ایک نئے ڈھانچے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ جب مختلف ریاستیں معاشی طاقت، ٹیکنالوجی اور سفارتی اثر کے ذریعے اپنی صلاحیت بڑھاتی ہے تو عالمی سیاست میں ان کا کردار بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب طاقت کسی ایک ریاست کی ملکیت نہیں رہتی، بلکہ کئی مراکز کے درمیان توازن کی صورت
اختیار کرنے لگتی ہے۔ مختلف خطوں میں الگ الگ طاقتیں اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرتی ہے اور عالمی سطح پر بھی ان کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ اس مرحلہ میں مقابلہ بھی بڑھتا ہے کیونکہ ہر بڑی ریاست اپنے اثر و رسوخ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے، مگر اسی کے ساتھ تعاون کی نئی شکل بھی سامنے آتی ہے۔ ریاستیں بعض معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ شراکت کرتی ہے اور بعض میں مقابلہ کرتی ہے۔ یوں عالمی سیاست ایک ایسے نظام میں ڈل جاتی ہے جہاں طاقت کئی مراکز میں تقسیم ہو کر دنیا کو آہستہ آہستہ کثیر قطبی شکل کی طرف لے جاتی ہے۔ اب نتیجہ سمجھتے ہیں۔ یہ قطبی دنیا کا دور عموماً اس وقت سامنے آتا ہے جب ایک ریاست غیر معمولی معاشی طاقت، ٹیکنالوجی، فوجی صلاحیت اور سفارتی اثر و رسوخ کے ذریعے عالمی نظام کے مرکز میں آ جاتی ہے۔ اس مرحلے پر دنیا کے بہت سے فیصلے اسی طاقت کے گرد گھومتی دکھائی دیتی ہے اور عالمی سیاست نسبتاً منظم محسوس ہوتی ہے۔ ابتدا میں یہ نظام مضبوط نظر آتا ہے کیونکہ ایک مرکزی طاقت کے پاس اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ عالمی معاملات کو سمت دے سکے اور بڑے بحرانوں کو سنبھال سکے، مگر وقت کے ساتھ یہی عروج ایسے حالات بھی پیدا کرتا ہے جہاں دنیا کا اقتصادی اور سیاسی نقشہ تبدیل ہونے لگتا ہے۔ مختلف خطوں میں معیشت پھیلتی ہے، نئی صنعتیں اور ٹیکنالوجی ابھرتی ہے اور کئی ریاستیں اپنے اپنے علاقوں میں زیادہ فعال کردار ادا کرنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی اداروں اور تجارتی نظام کے ذریعے مختلف ممالک کو عالمی معاملات میں حصہ لینے کے زیادہ مواقع ملنے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ تمام عوامل مل کر طاقت کے توازن کو بدل دیتے ہیں۔ اب عالمی اثر و رسوخ صرف ایک مرکز تک محدود نہیں رہتا بلکہ مختلف ریاستیں اپنے اپنے دائرے میں اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ یوں دنیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے جہاں طاقت کئی مراکز کے درمیان تقسیم ہو کر ایک نیا توازن پیدا کرتی ہے اور عالمی سیاست کا ڈھانچہ خاموشی سے یک قطبی سے کثیر قطبی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔